اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے حضرت کا استقبال کیجیے اور کہیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امیر حمزہ اشرف القبلہ. رحم الله من كره الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المحمود المحبوب. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في التجليات وزين العابدين بالعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع الأهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات الله وسلامه على أبيه وأخيه وبنيه ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم تعرفوا رسولهم ولهم له منكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا.
أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا بآواز بلند درود و سلام پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے قبل ابھی آپ کی مسجد کے خطیب حافظ سلمان نے بتایا یہ ان کے اوپر فرض ہے اور یہ اصلاح نہایت ضروری ہے. میں ان کی اصلاح کیا کروں, انہوں نے آپ کی جو اصلاح کی بہت اچھا کام کیا. درود پاک ہم پڑھتے ہیں, اس میں اگر ایک غلطی ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں مگر ہم سواد کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں. اکثر لوگ کی آواز میں سنتا ہوں اللہم صلی علی صلی, سین سے اگر پڑھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ حضور پر رحمت ہو بلکہ حضور پر تلوار ہو. تو آپ اپنی زبان کو سدھاریں, اپنے علماء سے اپنے بڑے بزرگوں سے سیکھیں. اللہم صلی علی سواد ہے, اللہم صلی علی محمد 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 وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواد کا دھیان رکھیں, اب محمد کے آگے الف بڑھا کر محمد نہ کریں, محمد وآل محمد. اللہ کو جتنا بڑھانا چاہو بڑھاتے جاؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمجھ میں آئی بات؟ پڑھیں درود اللہم صلی اللہ علیہ. کچھ کہنے سے پہلے میں کچھ اشعار میں بھی آج پڑھ دوں. ذکر آل نبی جس کو پیارا نہیں, ذکر آل نبی جس کو پیارا نہیں, ذکر آل نبی جس کو پیارا نہیں, اس کا سجدہ خدا کو گا. سجدہ خدا کو گوارا نہیں, کیسے آئیں گے آل محمد یہاں, کیسے آئیں گے آل محمد یہاں, دل کو ہم نے سوارا, کعبہ دل کو ہم نے سنوارا نہیں. کعبہ دل کو سنوارنا چاہیے. یہ مجلس کرنے کا یہ بزرگ جو یہ جوان سب والے گھر والے گاؤں والے محنت کر رہے ہیں کہ کعبہ دل کو سنوار لو. یہ رسول آل رسول کے رہنے کی جگہ ہے. آل محمد یہاں قیام کرتے ہیں. اپنے دل, مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے, اللہ یہاں قیام کرتا ہے. عزیزان محترم, تو جب یہاں آل محمد کب آئیں گے؟ جب آل محمد کو تم دشمن کو دل سے نکالو گے. آل محمد کا جو بھی دشمن ہے, چاہے نبی کا دشمن رہا, چاہے علی کا دشمن رہا, چاہے حسن کا دشمن رہا, چاہے حسین کا دشمن رہا, اب تاریخ دیکھتے جاؤ کہ کون کون ہے, اس کو دل سے نکالتے جاؤ. آل محمد آتے جائیں گے. کیسے آئیں گے آل محمد یہاں, کعبہ دل کو
مصطفیٰ نے کہا عظمت مرتضی. کون کہہ رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا عظمت مرتضی. مصطفیٰ نے کہا عظمت مرتضی. وہ سمندر ہے جیسے کا کنارہ نہیں. وہ سمندر ہے جیسے کا کنارہ نہیں. درود پاک پڑھیں. عزیزان محترم، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس مجلس کا مقصد اور مطلب آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے آ گیا ہے کہ ہم اور آپ یہاں جو بیٹھے ہیں، جو گفتگو کرنے اور سننے آئے ہیں، اس کا مطلب، اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم منبر رسول سے وہ پیغام پہنچائیں جو تمہاری اور میری نجات کا ضامن ہے. کسی کی قبر میں نہ کوئی مسلک آئے گا، نہ کوئی مولوی آئے گا، نہ کوئی پیر آئے گا، نہ کسی کے ماں باپ آئیں گے، نہ کوئی دوست آئے گا، نہ کوئی لیڈر آئے گا. ہم کو اپنی قبر میں تنہا جانا ہے. اس لیے ہم کو اپنے قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری یہاں کرنا ہے اور ان کو ماننا ہے کہ جب قبر کے دہانے پر گھر والے چھوڑ دیں گے، چلے آئیں گے، جو قبر میں ہماری مشکل کشائی کرنے آئیں گے، جو ہماری قبر روشن کرنے آئیں گے، جو قبر میں ہمارا ساتھ دینے آئیں گے، آج انہی پر ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں، انہی کو مانتے بھی ہیں، انہی کو مانیں گے بھی، اور انہی کی محبت میں جییں گے، انہی کی محبت میں مریں گے. یہ مقصد مجلس حسین ہے. امام علی مقام کی قربانی یوں ہی نہیں ہے. امام کی قربانی اس لیے ہے کہ تا قیامت لوگ میری قربانی کی روشنی میں راہ حق پاتے رہیں اور اس روشنی میں ظالموں کے چہرے کو پہچانتے رہیں. اسی لیے میں نے کل جو عنوان بفیض محبوب الہی، میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، مگر جیسے ہی کل دوپہر میں پہنچا محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دے کے چادر چڑھا کے لوٹا تو میرے ذہن میں یہ آیت آئی کہ نہیں، اس پر گفتگو ہونا چاہیے. وہی عنوان ہے کہ کتاب جو ہے، قرآن جو ہے، یہ کیا ہے؟ پہلے بتایا میں نے کیا ہے. کتاب کیا ہے؟ میراث، ورثہ ہے، میراث ہے، اور جس کے لیے آئی ہے وہ وارث ہے، جس کے اوپر آئی ہے وہ وارث ہے. تو میراث اور وارث اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے تو دنیا کا کوئی دجال، دنیا کا کوئی بھی بہکانے والا، گمراہ کرنے والا آپ کو راہ مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا. ان لم تر رسولہم فہم لہو منکرون. کیا انہوں نے اب تک میرے رسول کو نہیں پہچانا جو میرے نبی کا انکار کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ سوالیہ پوچھ رہا ہے، کیا انہوں نے اب تک میرے رسول کو نہیں پہچانا؟ معلوم ہوا کہ جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو قرآن کو پہلے سمجھو، جب قرآن سمجھ میں آئے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آئیں گے، جب رسول سمجھ میں آئیں گے تب اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. یہی بات ہے نا، بس یہی موضوع ہے. اب قرآن ہے میراث، رسول آل رسول ہے وارث. سورہ فاطر میں کل آیت میں نے پڑھی، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں کتاب کا وارث اس کو بناتا ہوں جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں، میرے مصطفیٰ بندے ہیں، میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ میرے چنے ہوئے بندوں کو میں کتاب کا وارث بناتا ہوں۔ ہر کوئی کتاب کا وارث نہیں ہوتا۔ ابھی تو اس کا مضمون اور آگے بھی ہے، آیت آگے ہے، جیسے جیسے ہماری مجلس آگے بڑھے گی بات آگے بڑھے گی۔ تو اللہ کے مصطفیٰ بندے اس کے وارث۔ اور کل ایک بات میں نے کہا، قرآن دعویٰ کرتا ہے، قرآن ہے میراث، قرآن ہر جگہ دعویٰ کرتا ہے۔ دلیل کون بنتا ہے؟ اہل بیت، رسول۔ اگر اہل بیت اور رسول نہ ہو تو قرآن کے تمام دعوے جھوٹے ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن جگہ جگہ جو جو دعویٰ کر رہا ہے، ہر جگہ دلیل کون بن رہا ہے؟ اہل بیت بن رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اب آیت پڑھ رہا ہوں میں، سورہ مائدہ کی، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابَ بالحق مصدقا لما بین یدیہ ومہیمنا علیہ وانزلنا، ہم نے کتاب کو نازل کیا الیکا، آپ کی طرف، جو مصدقا لما، بالحق مصدقا لما، حق کے ساتھ آئیے۔ اللہ یہ کہہ سکتا تھا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ، کہ میں نے آپ پر کتاب نازل کی، مصدقا لما، جو تصدیق کرتی ہے عرض سے پہلے آنے والی کتابوں کی۔ قرآن سے پہلے کون سی کتاب آئی؟ تورات، زبور، انجیل۔ مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بالحق، یہ قرآن آیا ہے، کس کے ساتھ آیا ہے؟ حق کے ساتھ آیا ہے، حق کے ساتھ آیا ہے، حق کے ساتھ آیا ہے۔ آج جو ترجمہ کسی کے بھی اٹھا کے دیکھو، حق کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر سچائی کے ساتھ ہے۔ قرآن تو سچا ہے، یہ ساتھ آیا ہے۔ میں کہوں گا میں سچا ہوں تو میں تو اکیلا ہوں نا، میں کہوں گا کہ ریاست بھائی سچے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، تو میرے ساتھ میں مطلب وہ ساتھ میں آئے، تو کوئی ایک اور ہوا نا، کوئی ایک اور ہوا نا، قرآن اکیلا نہیں آیا نا۔ بات سمجھ میں؟ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بالحق، حق کے ساتھ آیا۔ حق کون ہے؟ بتاؤ، سارے مسلمانوں مل کے بتاؤ، حق کے ساتھ آیا، حق ہے کون؟ کوئی مولوی سے نہ پوچھتے ہوئے رسول اللہ سے پوچھے، یا رسول اللہ یہ حق ہے کون؟ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ حق ہے کون؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی۔ اب تو اور آسان ہو گیا ترجمہ۔ یہ قرآن آیا حق کے ساتھ۔ اللہ کو معلوم ہے اگر میں یہاں لکھتا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْعَدْلِ، تو وہ مولوی تھے، یہ علی کا ترجمہ کچھ اور کرتے۔ میں حق کروں گا، میرا نبی تصریح کرے گا۔ درود پڑھے نبی والے نبی۔ پروردگار نے ایک حرف جو رکھا ہے، بڑی حکمت سے رکھا ہے قرآن میں، حق کے ساتھ آیا۔ اب آیا نا، تو یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے قرآن؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، یہ کتاب مہیمن ہے، تبیان ہے، نگہبان ہے، حاکم ہے، محافظ ہے۔ تو کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ قرآن، یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی۔ کہاں تصدیق ہوئی بتاؤ؟ قرآن میں آگے بات یہ کہ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ کیسے تصدیق ہوئی؟
کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں تورات صحیح ہے، زبور صحیح ہے، انجیل صحیح ہے، پھر اس میں کیا لکھا ہے وہ بھی نہیں معلوم؟ تورات کسی کو معلوم ہے؟ قرآن کے حافظ ملیں گے، تورات کا معلوم ہے؟ ابتدا بھی نہیں معلوم کیسے، انتہا بھی نہیں معلوم کیسے، انجیل کیسے ہے، زبور کیسے ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن تصدیق کرتا ہے؟ اب قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے آنے والے کتابوں کی، یہ دعویٰ ہوا نا قرآن کا۔ اب دلیل بنیں گے وارث، دلیل بنیں گے وارث۔ پھر قرآن ایک جگہ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پہلی آیت الف لام میم، دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تیسری آیت نزل الکتاب، نزل الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہ قرآن جو نازل ہوا حق کے ساتھ، یہ تصدیق کرتا ہے تورات کی بھی، انجیل کی بھی۔ پھر دوسرا دعویٰ قرآن نے کر دیا، سورہ مائدہ میں کیا، سورہ آل عمران میں، دو جگہ ہے اپنے سے پہلے آنے والے کتاب کی۔ دلیل کون دے گا؟ ہے کوئی مولوی جو ثابت کرے کہ ہاں تورات صحیح ہے، انجیل صحیح ہے، زبور صحیح ہے؟ نہیں کا بات ہے۔ ادھر آیت آئی اور دعویٰ، آیت آ گئی، آتے ہی ساتھ نازل ہو گئی دعویٰ ہے۔ ادھر نازل ہوا اور دعویٰ ہے کہ میں پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ دعویٰ قرآن کا ہے، یہ میراث کا ہے۔ اب وارث کا کام ہے کہ نازل ہو گئی یعنی پیدا ہو گئی ثابت کرے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ کس نے ثابت کیا بتاؤ؟ ارے تم جس کو بولو ہم ماننے کو تیار ہے، مگر بتاؤ تو کہ پیدا ہوتے ہی کس نے زبور پڑھی، کس نے انجیل پڑھی، کس نے تورات پڑھی، کس نے قرآن پڑھا؟ ہے دم ادھر ادھر کی باتوں سے فضیلت بنانا؟ علی قرآن اعلیٰ ہے، قرآن اعلیٰ ہے، تورات سے بھی، زبور سے بھی، انجیل سے بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ قرآن اعلیٰ ہے، کیا ہے؟ بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ ہم پڑھیں نا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، تو ہمارا نبی اعلیٰ ہے تمام نبیوں سے، ہمارا نبی اعلیٰ ہے تمام نبیوں سے، قرآن اعلیٰ ہے تمام کتابوں سے۔ تو جب قرآن اعلیٰ ہے تو وارث مولا ہونا چاہیے، وارث مولا ہونا چاہیے کہ غلام؟ جو دوسروں کے غلام رہے ہو وہ مولا کیسے بن سکتے ہیں جس کو نبی نے مولا بنایا ہے؟ ہم اپنی طرح سے کچھ نہیں کہتے، کہتے وہی ہے جو نبی نے کہا ہے۔ اچھا لگے یا برا، حق کہنا یہ منبر کا حق ہے نا۔ اب جو پیدا ہوتے ہی، پیدا کا لفظ میں نہیں لینا چاہتا مگر ناظرین سمجھ میں نہیں آ گیا، اس لیے میں اپنی عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کون ہے جو پیدا ہوتے ہی قرآن، تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کیا؟ تو قرآن اعلیٰ، وارث مولا، قرآن بے مثل، وارث بے مثل۔ قرآن پہلے ہی سطر میں دعویٰ کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ عام ترجمہ میں نے کیا ہے، یہ جو لوگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ وہ کتاب جس میں شک نہیں۔ حالانکہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں شک نہیں۔ پھر یہ وہ کتاب ترجمہ کیوں؟ کیونکہ الف لام میم سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے بزرگوں نے جو راز کھولا ہے، اہل بیت کے یہاں جو
جارو کشی کی ہے، جھاڑو لگائے ہیں، جیسے جنید بغدادی، معروف قرقی، سری سکتی، یہ بزرگوں جن کا سلسلہ آج دہلی یہاں تک پہنچا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ الف لام سے مراد ہے آل، الف لام سے مراد ہے آل، میم سے مراد ہے محمد۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ آل محمد، الف لام آل محمد۔ اب دیکھو ترجمہ بنتا ہے، ذالک الکتاب، آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش، یہ کتاب قرآن تو اس میں شک ہے ہی نہیں، مگر یہ خاموش ہے، قرآن بولتا نہیں ہے، یہ قرآن صامت ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں یا علیو انت ناطق القرآن، اے علی آپ بولتا قرآن، آپ بولتا قرآن ہے۔ ارے مسلمانوں کیا ہو گیا؟ کس کی ہوا لگ گئی؟ کس کے چکر میں آ گئے؟ جو مولا علی کو ماننے لگے بولے وہ شیعہ ہو گیا، وہ شیعہ ہو گیا۔ ہمارے نوجوان آ کے پوچھتے ہیں شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب قرآن میں بتاؤ، وَإِنَّ مِن شِيَعَةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی علی کا شیعہ ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے ماننے والا، محبت کرنے والا، پیروی کرنے والا۔ ہم کو شیعہ سنی کے جھگڑے میں مت الجھاؤ، بتاؤ نبی نے کیا بتایا ہے، نبی نے کس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا؟ حضرت عمار یاسر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ درود پڑھا کرے جب آل نبی کا نام ہے، درود پڑھا اللہم محمد آل محمد۔ کہ اے عمار، اگر ایک وادی میں مولا علی اکیلے کھڑے اور دوسری وادی میں ساری دنیا جمع ہو جائے، ایک طرف علی ہو ایک طرف، یہ 72,000 22,000 کی بات نہیں، ایک طرف صرف اکیلے کھڑی ہو مولا علی اور دوسری طرف ساری کائنات جمع ہو جائے، تو آپ علی کی طرف رہنا، اس کے ساتھ رہنے میں تمہاری نجات ہے، تم حق پر رہو گے۔ تو کبھی ہم بھیڑ نہیں دیکھتے، مجمع نہیں دیکھتے کہ کس کے ساتھ کتنے ہیں۔ یہ کربلا یہی تو درس دیتی ہے ہم کو کہ 72 کو دیکھو، 22,000 کو نہیں، 9 لاکھ کو نہیں، ہم حق والے ہیں، حق کو مانتے ہیں، علی علی کرنے کا یہی تو فائدہ ہے۔ ہمارے غریب نواز جو علی علی کرتے تھے، ہم کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں، پاگل اور دیوانے نہیں ہیں، مجذوب نہیں ہو گئے ہیں، ہم نے جو نبی سے سنا ہے وہ کرتے ہیں۔ ذکر علی عبادت، ذکر علی عبادت، علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ ارے ہم تو عبادت کرتے ہیں، تم ایرے غیرے کا نام لے کے کیا کرتے ہو؟ درود پڑھے نبی والا نبی۔ جیسے صامت قرآن، خاموش قرآن میں شک نہیں، ایسے علی بولتا قرآن ہے۔ ان کی بات جو معلوم ہے، ان کی جو بھی شان معلوم ہو، ترکیب سمجھے، اللہ کے بعد جو بھی مرتبہ و منزلت ہے وہ ہمارے آقا اور مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو جتنا بلندی پہ لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، صرف خدا نہیں دینا، اللہ نہیں ماننا۔ اور نبی کے بعد مولا کائنات، یہ مولا علی نبی نہیں ہے، باقی سب کچھ جو مرتبہ ہے رسول کا وہ مرتبہ مولا علی کے پاس، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد اگر نبوت چلتی تو آپ بھی نبی ہی ہوتے جیسے ہارون نبی ہوئے۔ یہ اور لوگ کسی اور کے نام سے بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ہوتا تو وہ نبی ہوتے۔ پہلے یہ بتاؤ جو پہلے کافر رہا بعد میں مسلمان ہوا، ایسا کوئی نبی بنا ہے؟ جو نبی بنا ہے پیدا ہی مومن رہا ہے۔ مولویوں جس کے گھر کا کھاتے ہو
उसी के घर पे भोगते हो। तो जैसे सामित कुरान में ऐब नहीं, ऐसे नातिक कुरान में कोई ऐब नहीं है। अब इनकी जो भी फजीलत बयान हो, अगर समझ में ना आए तो अहले बैत ने क्या फरमाया, वो बात हमारी तरफ लौटा देना, इनकार मत करना कि मौला जाने वो जाने, मेरी अक्ल इतनी नहीं है, मेरी समझ इतनी नहीं है। इनकार करोगे तो फिर हो जाओगे। इसलिए फजीलत न समझ में आए ना कि ये कहाँ तक बढ़ा रहे तो तुम लौटा दो, इनकार मत करो। अब बात आई तो कुरान दावा कर रहा है कि कुरान तस्दीक करता है अपने से पहले आने वाले किताबों की, तौरात, ज़बूर, इंजील की। तो अब वारिस का काम है कि साबित करे। सब सहाबा किराम का मदद करते हैं, वो सहाबा जो अहले बैत का एहतराम करते थे। सहाबी में कुरान पढ़ो, सिर्फ वो जो देख लिए नबी को वो सहाबी, ऐसा नहीं है। नबी ने बताया है कि जो मेरे ऊपर ईमान लाया, ईमान की हालत में मुझको देखा, अब मेरे बाद मेरे अहले बैत से वाबस्ता रहा। नबी ने सहाबा को ही तो कहा था कि मेरे बाद अगर तुम कुरान और अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहोगे तो गुमराह नहीं होगे, तुम गुमराह नहीं होगे। तो अब देखो ना नबी की बात को कुरान के आईने में, हदीस के आईने में, कि नबी की बात पे कौन साबित कदम रहा, कौन अहले बैत को छोड़ा, कौन कुरान को छोड़ा। जो कुरान को छोड़ दिया वो भी सहाबियत में नहीं रहा, जो अहले बैत को छोड़ दिया वो भी सहाबियत में नहीं रहा। आज पाकिस्तान के ये यहूदियों का एजेंट, ये हरी पगड़ी पहली कॉन्फ्रेंस में मैं गया था पाकिस्तान, वहां पर बात चली थी कि अपनी आवाम को सुन्नियत बताना है, तबलीग करना है। और आज 25 साल के बाद जब वो मस्जिद इतनी बड़ी थी, ये तुम्हारा जो बना हुआ है ये मस्जिद का सामियाना, इतनी बड़ी मस्जिद थी, आज इतनी जहाज बड़ी बनी हुई है, रोज चैनल चलता है, करोड़ों रुपया खर्चा होता है। कहां से आ रहा है पैसा, मिलने बाद में बताऊंगा कैसे आता है। और तकरीर में इनके इशारे होते हैं क्या, जिससे वो यहूदी चाहते हैं कि तुम बताओ कि तुम तो आज अमामा सजा के, नालैन लगा के, अपने बन के आके ईमान लूट रहे हैं। अहले बैत के कातिल को रज़ी अल्लाह कह रहे हैं, अहले बैत के कातिल को उर्स मना रहे हैं। उनका लंगर कभी किसी बुजुर्ग ने किया, गरीब नवाब ने किया, मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, महबूब इलाही ने किया। तो ये ईमान का लुटेरे है। पहचानो, जब तुम्हारे पास कोई आए अहले बैत के करीब ले जाए, समझना अपना है, नबी वाला है। अगर अहले बैत के दुश्मनों के करीब ले जाए, समझ लेना ये यहूदियों का एजेंडा है, ये ईमान लूटने आया है। तो अजीजान मोहतरम, कुरान दावा कर रहा है मुझसे पहले आने वाली किताब की मैं तस्दीक कर रहा हूं। तो कोई वारिस है कुरान का? कौन है? सुम्मा औरसना किताब अल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना, मेरे मुस्तफा बंदे, मेरे चुने हुए बंदे मेरे किताब के वारिस हैं। सरकार वारिस हैं, मौलाए कायनात वारिस हैं, हसन मुज्तबा वारिस हैं, सुल्तान करबला वारिस हैं। तो साबित तो करें। तो किसने साबित किया? 30 आमुल फील। आमुल फील किसको कहते हैं? ये जो सना हिजरी शुरू हुआ, जब हमारे नबी ने हिजरत की, वहां से हिजरी सन शुरू हुआ। उससे पहले काबा पर जब हमला किया था अब्राहा ने, तो उस साल से वो सना जो कहलाया वो आमुल फील कहलाया, हाथियों वाला साल। तो हमले के 30 साल के मुकम्मल बाद जब हमला हुआ था, सरकार की जल अब्राहा आया था ना, तो सरकार के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम काबे के पास जाकर क्या दुआ करते हैं? ए मेरे परवरदिगार, कुछ नबी का वास्ता जो अभी सिकमे मादर में है, अपने घर की हिफाजत फरमा। तो वो था आमुल फील का जमाना, उसी साल उसके अच्छा, जैसे ही सरकार की विलादत हुई, सैयदा तैयबा
فاطمہ بنت اسد نے جب سرکار کے چہرے انور کو دیکھا، ان کی زیارت کی، تو خوشی سے بے قرار ہو کے کہہ دیے کہ ابو طالب کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا حسین ہے، کتنا نورانی ہے۔ نبی کا علم غیب پوچھتے ہو؟ علم غیب تھا نہیں تھا، یہ معلوم تھا نہیں معلوم تھا، یہ معلوم تھا تو ایسا کیوں ہوا، یہ نہیں معلوم تھا تو ایسا کیوں ہوا؟ ابھی میرے سرکار کی جلوہ گری ہوئی ہے، فاطمہ بنت اسد نے آپ کی زیارت کی، آپ کی تعریف کی، تو جناب ابو طالب علیہ السلام فاطمہ بنت اسد سے کہتے ہیں کیا ایسا ہی بیٹا، سن رہے کیا سن رہے، کیا ایسا ہی بیٹا تجھ کو چاہیے؟ ابو طالب کا کیا مقام ہے یہ دال کھول مولوی کیا جانے۔ ایسا ہی بیٹا 30 سال بعد اللہ دے، مکمل 30واں سال، 30 عام الفیل، 13 رجب، صبح صادق کا وقت، جمعہ کا دن، یاد رکھیے 30 عام الفیل، جمعہ کا دن، 13 رجب، صبح صادق کا وقت، فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں تھی۔ کہاں تھی؟ اپنے گھر میں تھی۔ حضرت مریم کہاں رہتی تھی؟ بولتے رہو تو جاگتے رہو گے، مسجد اقصی میں، کیونکہ مسجد اقصی کی مجاورت وہیں رہتی تھی۔ مگر جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو کیا حکم دیا اللہ نے قرآن میں؟ مریم یہاں ولادت کی جگہ نہیں ہے، مریم یہ مسجد ہے، یہاں سے نکل جاؤ، باہر ہو جاؤ۔ جو وہاں رہتی تھی اللہ نے ان کو نکالا اور فاطمہ بنت اسد کو بلایا کہ اے فاطمہ بنت اسد تم میرے گھر میں آؤ۔ کیسے معلوم ہوا، کیسے بلایا؟ کیونکہ فاطمہ بنت اسد جب آئی ہے کعبے کے پاس، کعبے کی دیوار تھام کر، کعبے کا غلاف تھام کے کہتی ہے اللہم انی مؤمنۃ بک، اے اللہ میرا ایمان ہے تجھ پر، میں تیری دعوت پر آئی ہوں، تیری دعوت پر، یعنی اللہ نے بلایا۔ تو فاطمہ بنت اسد آئی اور کعبہ نے مسکرا کے استقبال کیا، دیوار شک ہوئی، دیوار کعبہ میں درار پڑی، درار میں نہیں کہوں گا شک ہوئی، شک بھی نہیں کہوں بلکہ مسکرا کے کعبے نے آپ کا استقبال کیا۔ اگر دروازے سے جاتی تو آج الزام ہوتا کہ متولی ابو طالب تھے، چابی ابو طالب کے پاس تھی اس لیے اندر بھیج دیے۔ نہیں، اللہ آپ کو حرم کی بھی زیارت کرائے۔ جب آپ جائیں گے تو یہ جو کعبہ ہے چوکون عمارت ہے، اس طرف دروازہ ہے تو اس طرف کی دیوار شک ہوئی، ادھر دروازہ ہے نا تو اس کے مقابل والی دیوار شک ہوئی، شگاف ہوا۔ آج ہے کوئی ماں جب دیوار گرنے لگے تو وہاں کھڑی رہے؟ اور ایسی حالت میں تو فاطمہ بنت اسد کہیں گی کہ میں جس کی امیر ہوں، میں جس کی امانت دار ہوں، وہ ہے کون؟ حیدر۔ کون ہے؟ حیدر۔ اس کو کوئی کے در سے جانے کی ضرورت نہیں، یہ اس در سے نہیں جائے گا جس در سے مشرکین بھی جاتے تھے، یہ حیدر ہے، یہ اپنا در خود بنا کے جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ در بنا حیدر کی ماں۔ بہت لمبا خطبہ ہے جو انہوں نے آپ نے دعا کی، پھر کبھی ولادت کی بات ہوگی تو بتاؤں گا، مجھ کو تو یہ تصدیق کی بات بتانا۔ آپ اندر گئی، دیوار مل گئی۔ اب سب نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں نجس ہوتی ہے کہ نہیں؟ بچہ بھی نجس ہو۔ کوئی تاریخ میں بتاؤ، جھوٹی روایت بتا دو کہ کعبہ دھویا گیا، یہ فاطمہ بنت اسد نے غسل کیا، یہ علی کو غسل دیا گیا۔ نہیں، کیونکہ یہ نازل ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں پیدائش ہوتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب میں گئی تو بس ایک ہلکا سا خمار جیسے نیند جیسا غلبہ ہوا، اور بس جیسے میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ
بچہ سجدے میں پڑا ہے, انگشت کی انگلی اللہ کی طرف اٹھائے ہوئے کلمہ توحید پڑھ رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ ہے ولادت, اس کو کہتے ہیں ظہور. جہاں ظہور ہوتا ہے وہاں نور ہوتا ہے, جہاں ظہور ہوتا ہے وہاں نور ہوتا ہے, اور جہاں پیدائش ہوتی ہے وہاں آلائش ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں, پہچانو علی کون ہے. پہچانو اپنے آپ کو. قرآن پڑھا کرو بھائی میرے. سورہ دہر کی آیت مبارکہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان, میں نے انسان کو خلق کیا من نطفة أمشاج. ہمارے لیے قرآن بتا رہا ہے کہ میں تم کو دو نطفوں سے بنایا, ملے جھولے. نبتلی فجعلنا ہو سمیعا بصیرا. اگر تم پیدا ہوئے تو نہ بولتے تھے نہ سنتے تھے. ہم جب پیدا ہوئے تو بولتے تھے, سنتے تھے. ارے سال بھر کے بھی ہو گئے, 1.5-2 سال تک کا ماں بلاتی ہے ادھر, دیکھتے ہیں ادھر, ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ہماری حقیقت. اور اللہ کا ولی, نبی کا وسیع, مولا کائنات ابھی جلوگر ہوتے ہی ساتھ سجدے میں ہے. اب سمجھ آیا؟ یہ سمجھئے ان کے بھی ماں باپ تھے, وہ بھی ویسے پیدا ہوئے, ہم بھی ویسے پیدا ہوئے. ہم جیسے ہیں ویسے وہ ہے. ہم کو 2 آنکھ ہے, ان کو 2 آنکھ ہے. ہم کو 2 ہاتھ, ان کو 2 ہاتھ. ہم کو 2 آنکھ, ان کو 2 آنکھ. ہم کو پیر, ان کو پیر. جیسے ہم چلتے پھرتے وہ چلتے. ہم شادی بیاہ کرو گے, ایسا نہیں. یہ نور علی نور ہے. یہ لباس بشریت میں ہم کو سمجھانے آئے. ان کی حقیقت کو کون پہچان سکتا ہے؟ پیدا ہوتی ہم بول نہیں پاتے. ارے ہم سے اچھا جانور, بکری کا بچہ آج بچہ بھی کل سے وہ چلنے لگتا ہے, کھڑا ہونے لگتا. تم تو سال بھر ماں کی گود میں لٹکے ہوئے, 2 سال تک کا انگلی پکا پکڑ چلا رہی ہے, چلنے ہی نہیں آتا, قدم لڑکھاتے. تو جانور اچھا ہوا نا. کیوں نہیں بولتے کہ جیسے ہم کو پیر ویسے جانور کو پیر, ہم ویسے ہی ہیں جیسے جانور ہے. جب ایسے ہی دیکھنا ہے تو جانور سے مشابہت کرو نا, کہ ہم جانور کی طرح ہیں. رسول کو اپنی طرح کیوں بولتے ہو؟ اہل بیت کو اپنی طرح کیوں بولتے ہو؟ سال بھر ننگے گھومتے ہو جیسے جانور کا بچہ گھومتا ہے. کیوں نہیں کہتے کہ ہم جانور کی طرح ہیں؟ سمجھ نہ آ رہی بات؟ تو عزیزان محترم, مولا کائنات کا ظہور ہوا. کتنی پاک ہے فاطمہ, ظہور ہوا. 3 دن تک کعبے کے اندر رہی. کتنے دن؟ 3 دن. کوئی کھانا ٹفن تو لے کے گئی نہیں لے کے. 3 دن کے بعد باہر آئی. انتقال ہو گیا تو فاطمہ بنت اسد نے ہی آپ کو پالا ہے. تو نبی ہمارے ان کو بھی ماں ہی کہتے تھے. تو ہمارے نبی کو سب معلوم, مگر نہیں پوچھتے تو ہم کو معلوم کیسے پڑتا؟ کہا اماں 3 دن کعبے میں تھی, کھانا کیا کھایا, کیا کھاتے تھی؟ اب آئیے قرآن میں بنی اسرائیل کے نبیوں کا جو تذکرہ قرآن میں ہے کہ جناب مریم کو حضرت زکریا جب جاتے تھے مسجد سے تو ان کے کمرے میں تالا لگا دیتے تھے جب کہیں جاتے تھے, اور جب آ کے تالا کھولتے تو دیکھتے جناب مریم کے پاس تازہ پھل رکھے ہوئے. تازہ پھل, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو حضرت زکریا پوچھتے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم کہتی ہے کہ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. جب تم جاتے ہو بن کر کے تو یہ پھل آتے ہیں, یہی میں کھاتی ہوں. اب جب مریم جو ان کو نکالا گیا ان کے لیے جنت سے پھل آ سکتا ہے. فاطمہ بنت اسد نے کہا اے میرے بیٹے محمد, میں جنت سے میرے آتے تھے, میں اس کو کھاتی.
दिन तक मौला अली की वालदा के लिए जन्नत से टिफिन आते रहे, खाना आता रहा, मेवे आता रहा। बहरहाल मकबूल तीसरा दिन हुआ, कौन आया काबे में? कौन आया काबे में? मौला कायनात, जाने कायनात, राज़दारे कुल हो अल्लाह हो अहद पैदा हुआ। राज़दारे कुल हो अल्लाह हो अहद पैदा हुआ। वाकिफ़े असरार अल्लाह समद पैदा हुआ। वाकिफ़े असरार अल्लाह समद पैदा हुआ। जब हुए पैदा अली काबे में, हातिफ ने कहा, जब हुए पैदा अली काबे में, हातिफ ने कहा, आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। जब हुआ 3 दिन गुजरा, सरकार भी इत्मीनान से है। तीसरे दिन अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे हबीब अब जाओ अपने वसी को लेने। तुमने दुआ की नहीं कि मुझको वजीर दे, नसीर दे? नसीर आ गया है, अब जाओ ले। शायर कहता है, मुस्कुराता दीन का सुल्तान काबे को चला। मुस्कुराता दीन का सुल्तान काबे को चला। अर्श से जश्न मुसर्रत के पयाम आने लगे। अर्श से जश्न मुसर्रत के पयाम आने लगे। मुस्कुराता दीन का सुल्तान काबे को चला। तो फे नहजुल बलागा लाई है बिन्ते असद। तो फे नहजुल बलागा लाई है बिन्ते असद। हाथ फैलाए हुए कुरान काबे को चला। हाथ फैलाए हुए, हाथ फैलाए हुए कुरान। कुरान, कुरान कौन? मोहम्मद मुस्तफा जात कुरान है, मेरे नबी का वजूद कुरान। हाथ फैलाए हुए कुरान काबे को चला। जैसे ही नबी काबे के पास पहुंचे, दीवार फिर मुस्कुराई। फातिमा बिन्त असद निकली। निकलने के बाद आपके हाथों में सबसे पहले मौला कायनात को दिया। मैं मौला कायनात कहूं, क्या कहूं? कुरान नाजिल हुआ, बोलता कुरान आया, बोलते कुरान के पास आया, बोलता कुरान आया, बोलते कुरान के पास आया। तो कुरान को कुरान के पास दिया। कुरान ने कुरान के हाथों का लम्स लिया। अभी तक 3 दिन हो गया, अली ने न कुछ खाया न पिया। माँ खाती नहीं जन्नत के लिए, अली न माँ का दूध पिया न कुछ पिया न आंखें खोली। जैसे ही मेरे नबी के दस्ते मुबारक पर आए तो सबसे पहले आंख खोल के पहली जियारत जो की है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वह सबसे बड़ी दुआ चेहरे की है। और देखने आंख खोलने से पहले का अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी अभी आपने आंख नहीं खोली, कैसे पहचाना आपने कि नबी के हाथ में, नबी को सलाम कर रहे? बता। आंख खोले बगैर, अभी 3 दिन की उम्र है, बज़ाहिरी हयात, आंख खोले बगैर नबी को सलाम कर रहे हैं। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? कहा जैसे ही मैं दस्ते मुस्तफा पे आया और जो खुशबू नबी की मेरे पास आई तो मैं वो खुशबू पहचान गया, क्योंकि आलमे अनवार में हम लोग करोड़ों साल साथ में रह चुके हैं। तो आंख खोले बगैर मैं नबी को अली ने बात इसलिए बताई कि तस्दीक करने वाला मौजूद है कि हाँ मैंने तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी। और क्या फरमाया? ऐसे पढ़ते हो जैसे मूसा। अगर आप लोग मेरे साथ अभी मेरी तकरीर सुन रहे है ना, ये बच्चा कल मेरी तकरीर याद कर ले और कल अगर वो मेरी तकरीर यहीं पे करे मेरे अंदाज में, तो आप कहोगे बिल्कुल वैसे ही किया है, बल्कि उनसे बेहतर किया है ना। कब कहेगा? जब यहाँ मौजूद होए, मेरी मौजूदगी में सुन रहा है ना, जब तो मेरा अंदाज देख रहा है, मेरा आवाज समझ रहा है, मेरी बात समझ रहा है, जब उसी तरीके से करेगा ना, क्योंकि मौजूद है, देख रहा है। नबी फरमा रहे तुमने तौरात ऐसे पढ़ी जैसे मूसा।
تو ماننا پڑے گا کہ جب موسیٰ تورات پڑھتے تھے نبی بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے۔ جب عیسیٰ انجیل پڑھتے تھے نبی بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے۔ جب داؤد زبور پڑھتے تھے ہمارے نبی بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے۔ اسی کو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، شمس تبریز کہتے ہیں تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زما بود علی بود۔ ہم آدم و ہم سیس، ہم ادریس و ہم ایوب، ہم آدم و ہم سیس، ہم ادریس و ہم ایوب، ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تصدیق کب ہوئی؟ مولا علی نے کی۔ اچھا جیسے ہی کعبے میں آئے تو توجہ مت، درود پاک پڑھو، اسی ضرورت سے جا رہے ہیں صلی اللہ محمد والے محمد۔ جیسے ہی جلوہ گر ہوئے تو صرف رسول نہیں خوش ہو گئے، فاطمہ بنت اسد نہیں خوش ہوئی، کائنات خوش ہوئی، بلکہ صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ اب ایک بات اور بتا، شاید آپ نے سنی، جیسے ہی مولا کائنات کی جلوہ گری کعبے کے اندر ہوئی، فناداہو جدار البیت شرقیہ، کہ جو کعبے کی مشرقی دیوار تھی وہ کہہ اٹھی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ دیوار کہہ رہی ہے۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ مولا کائنات سے۔ کیا کہتی ہے؟ دیوار، مشرق والی دیوار کہتی ہے السلام علیکہ، السلام علیکہ یا شمس التفرید یا مشرق التوحید۔ ہر دیوار اپنے سمت کے حساب سے سلام کی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ السلام علیکہ یا مشرق التوحید و شمس التفرید و سر التمہید، سرلتنی الیوم کا یوم العید، سرلتنی الیوم کا یوم العید۔ کعبے کی مشرقی دیوار کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا مشرق التوحید، اے مشرق کے توحید کے سورج تجھ پر میرا سلام، وسر التمہید، اے الحمدللہ کے راز، اے الحمدللہ کے راز تجھ پر میرا سلام، وشمس التفرید ہے، اے آفتاب توحید تجھ کو میرا سلام، سررتنی الیوم کا یوم العید ہے، اے علی آپ نے مجھ میں آ کر، آپ کعبے میں جلوہ گری فرما کر آپ نے تو میری عید کرا دی، سررتنی الیوم کا یوم العید۔ جب مشرقی دیوار نے سلام کیا اس کے بعد مغرب والی دیوار کہتی ہے السلام علیکہ یا مغرب الاسرار و صاحب الدار و دار الجبار البستری کسوۃ الانوار۔ مغرب والی دیوار کہتی ہے اے اللہ کے اسرار کے مغرب، مغرب میں سورج ڈوبتا ہے نا تو جہاں انتہا ہے اسرار کی، مغرب والی دیوار کہتی ہے اللہ کے اسرار کی انتہا تجھ پر میرا سلام، اے اس گھر کے مالک صاحب الدار، اے اس گھر کے مالک تجھ کو میرا سلام، بلکہ وہ دار الجبار، اے اللہ کے گھر تجھ کو میرا سلام، البستنی کسوۃ الانوار، اے علی آج تک تو لوگ مجھ کو کپڑے کا لباس پہناتے تھے، اے علی آج تک لوگ میرے کو کپڑے کا خلاف، آپ نے تو مجھ کو نورانی لباس عطا کیا ہے۔ درود پڑھے نبی والے نبی۔ مشرق کی دیوار نے سلام کیا، مغرب کی دیوار نے سلام کیا، اب شمال کی دیوار کیا کہتی ہے اپنی مناسبت سے السلام علیکہ یا حسرت اصحاب الشمال۔ سورہ واقعہ پڑھنا، وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، حسرت ہوگی ان لوگوں کو جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ مغرب شمال دیوار کہتی ہے السلام علیکہ یا حسرت الشمال، اے وہ جس کی نہ ماننے کی حسرت لے کے قیامت میں دن لوگ اپنے ہاتھ چبائیں گے تجھ کو میرا سلام۔
آج علی کو نہیں مانو گے کل قیامت میں اپنے ہاتھ چباتے پھرو گے, کوئی مددگار نہ ہوگا. کعبے کی دیوار سلام کر رہی ہے علی کے ہاتھ ہی, السلام علیکم یا حضرت السمان وعلی الانوار. آئے وہ جو رازوں کا راز. جنوب والی دیوار نے کیا کہا, السلام علیکم یا وجہ اللہ, السلام علیکم یا ذنب اللہ, السلام علیکم یا نور اللہ, السلام علیکم یا عین اللہ. اے اللہ کے روشن چہرے تجھ کو میرا سلام, اے اللہ کی آنکھیں تجھ کو میرا سلام, اے اللہ کے بازو تجھ کو میرا سلام, اے اللہ کے پہلو تجھ کو میرا سلام. یہ ہے کعبے کی چار دیواریں جو علی کو اپنی اپنی سمت کے مطابق سلام کر رہی ہیں. آج جا کے کعبہ گھوم کے آگے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتے ہو, مانتے ہو علی کو, ایسے ہی چکر کاٹ کے آگے کہ ہم حاجی بن گئے. دل میں ہے بغض علی اور بیت مولا کا طواف. میں جب بھی جاتا ہوں نا طواف کر کے جب تھکتا ہوں تو بیٹھ کے یہی دیکھتا ہوں, یہ بڑی بھیڑ آ رہی ہے کس کی, جن کے سامنے علی کا ذکر کرو تو چہرہ مرجھا جاتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں منافق کو کیسے پہچانتے کہ علی کا ذکر کرتے تھے, جس کا چہرہ گلاب ہو جاتا تھا سمجھتے تھے یہ مومن ہے, جس کا چہرہ سکڑ جاتا تھا سمجھتے تھے منافق ہے. تو آج منافقین بھی تو جا رہے ہیں عمرہ کرنے, باہر جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں. تو میں بیٹھ کے یہ دیکھتا ہوں اور یہ شعر میرا اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ دل میں ہے بغض علی اور بیت مولا کا طواف, دل میں ہے بغض علی اور بیت مولا کا طواف. کعبہ خود چکر میں ہے, کعبہ خود چکر میں, یہ لوگ کس چکر میں ہیں. تو تصدیق قرآن رسول نے کی, اہل بیت نے کی. جو دعویٰ قرآن کرے گا تصدیق اہل بیت کرے گا. عقل مباہلہ میں نے بیان کیا, وہ جو آیت شروع ہوتی ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا, شروع ہی نہیں سے ہوتی ہے ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے رسول علم آ جانے کے بعد یہ بحث کر رہے ہیں العلم سے. جو تخت لے کے آیا تھا نا سلیمان کے دربار میں آصف بن برقیہ, اللہ کہتے ہیں میں ان کو تھوڑا علم دیا تھا, تھوڑا علم. تھوڑے علم کا یہ پاور تھا کہ تخت بلقیس 1400 میل سے پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے. تھوڑا علم دیا. اور رسول رسول کو کیا کہہ رہے اللہ, العلم, العلم یعنی مکمل علم. قرآن کہتا ہے قل انما العلم عند اللہ, سب علم اللہ کا ہے, اللہ کے پاس ہے. اب یہ لے کے دیکھیے اللہ کے پاس سب ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل انما العلم عند اللہ, قل انما العلم عند اللہ. اب عام مسلمان کہتے ہیں بات تو صحیح, سب علم اللہ کے پاس ہے, پھر نبی کے پاس ہے. وہ تو جتنا بتایا گیا, کتنا بتایا تو بتا. اللہ کہہ رہے جو میرے پاس ہے میں نے سب بتا دیا. ما کان وما یکون کا علم دیا, اور جو نبی کو دیا وہ علی کو علم دیا. دونوں کا علم ویسے ہی ہے. تو یہ علم میں دونوں برابر نبی نبوت کے درجے پہ افضل ہوئے. علم وہی ہے کیونکہ پڑھنے والے یہی ہے. یہ تو بتاؤں گا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں. ٹائم ہے تم کو بھاگنا ہے. قرآن کیوں کہا ہے. الرحمن الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن.
रहमान है जिसने कुरान का इल्म दिया। किसको दिया? उसके बाद आया था खलकनल इंसान, इंसान की खिलकत बाद में हुई। तो वो है कौन जिसको इल्म दिया? किसको दिया? बोलो। अल्लाह ने जब चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो किसको खल्क दिया? रसूल को। ये नूर एक ही था ना, जैसे ही था ये अली और रसूल का नूर एक ही नूर था। अल्लाह ने ऐसा नहीं कि पहले इनको खल्क किया, बनाया, फिर इल्म दिया। नहीं, अल्लाह की जात, ये सिफात है अल्लाह की जात में है। हमारी सिफत जो भी है, आप इंजीनियर हैं, सिफत अलग है, आपकी जात अलग है। आप डॉक्टर है, सिफत अलग है, जात अलग है। बाद में बने, कायदा होते ही नहीं थे डॉक्टर, कायदा होते इंजीनियर नहीं, कायदा होते ये मालिम नहीं। तो वो कौन है? अल्लाह ने जिनको खल्क किया। तो खल्क कैसे किया? बस कुन भी नहीं कहा, क्योंकि कुन बनता है शय से। कोई चीज से कोई चीज जब बनाई जाती है तो कुन कहता है अल्लाह। इनको जो बनाया तो कुन से भी नहीं बनाया, मसीहत से बनाया। यानी अल्लाह ने चाहा कि कोई हो जो मेरी पहचान का जरिया बने। बस इधर चाहा और नूर मोहम्मद वाली सामने। तो अल्लाह की जात में इल्म है, वही इल्म जो नूर की सूरत से बाहर आया वही है नबी, वही है मौला अली। अर्रहमानो अल्लमल कुरान। तो जब अल्लाह ने इनको ये इल्म दिया, अब पढ़ेगा कौन? कारी। कुरान बना है पढ़ने से, किरात से। कुरान जब कोई पढ़ेगा, अल्लाह जबान रखता नहीं, अल्लाह चेहरा रखता नहीं, अल्लाह जिस्म रखता नहीं, तो पढ़ा किसने? पढ़ा किसने सबसे पहले कुरान? अरे वही जो 3 दिन में काबे में पढ़ रहा है, वही वहां भी पढ़ रहा है। इसलिए नबी ने कहा, या अलियो अंता नातिकुल कुरान, ऐ अली तुम बोलता कुरान हो। जो अली बोलते गए वही लौहे महफूज पर था, वही लौहे महफूज पे जिससे बना कुरान। तो जब इल्म इल्म इनके पास है, फिर इनसे मुकाबला किसका हो सकता है? किसी का नहीं। तो अब इल्म नबी के पास, पूरा इल्म जो अल्लाह का है किसके पास है? नबी के पास। एक बात और समझ लीजिए, मत समझना नबी अल्लाह बराबर हो गया। इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम ये अहले बैत को मानने का यही तो फायदा है कि आदमी इसमें मुशरिक नहीं बनता। ये छोटे मोटे सूफी जो है, मैं भी खुद सूफी हूँ, ये जो छोटे छोटे है ना, थोड़ी चीज में बहक जाते हैं। वो कहने लगते हैं नबी ही खुदा है, ये अर्श पे थे खुदा बन के, मदीने में उतर आए नबी बन के, है ना। कव्वाली में भी होती है बात। नहीं, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, अली अली है। इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 72 दर्जे इल्म के। कितने दर्जे? 72। एक दर्जे में पूरी कायनात को इल्म दिया गया, एक हिस्सा इल्म। 72 हिस्से में से एक हिस्सा इल्म पूरी कायनात को अल्लाह ने दिया, पूरी कायनात को, पूरी कायनात को। और उसमें भी आले मोहम्मद शरीक है। और 72 हिस्सा आले मोहम्मद को दिया। कितना इल्म? 72 हिस्सा नबी और आले नबी को इल्म दिया, और एक हिस्सा अपने पास रखा। क्यों रखा? ताकि यही फर्क रहे कि ये अब्द है वो माबूद है, ये बंदे है वो खुदा। समझ में आया? तो अब अल इल्म इनके पास। अल्लाह ने जो सब इल्म दिया नबी के पास है, अली के पास है। कोई इल्म में बराबर हो ही नहीं सकता। कोई बना बताए ना इल्म में कोई है, चैलेंज करे। इसलिए फिर अल इल्म के बारे में नबी फरमाते, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। वो जो अल इल्म का शहर है वो मैं हूं, वो अल इल्म का जो शहर है वो मैं हूं, और अली जो है दरवाजा है। अब अगर नबी के पास पहुंचना है तो दरवाजे से आओ। ये हरा फेंका नहीं चलेगा, ये धोखाबाजी नहीं चलेगी,
یہ نالج دکھا کے ایمان لوٹنا نہیں چلے گا. ہم پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں علی کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں, تو صرف میرے آقا کے دیوان ہوں, میرے آقا کے مستان ہوں. ارے علی کہاں گئے؟ تو شہر میں گھسا کیسے؟ علم کا شہر نبی ہے, علم کا مدینہ رسول ہے, علی دروازہ ہے. جاتے وقت بھی علی سے ملاقات, لوٹتے وقت بھی علی سے ملاقات. عزیزان محترم, یہ ہے رسول و آل رسول. انہی کا صدقہ ہے کہ آج اذان باقی ہے, انہی کا کرم ہے, انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ نماز باقی ہے, جمعہ باقی ہے, رمضان باقی ہے, قرآن باقی ہے, حق باقی ہے. باطل کا چہرہ سامنے آ رہا ہے. سرکار نے اپنے عید کا ایک دن پہلے کہا, اے میرے پیارے صحابیوں, کل عید کا دن ہے نا, کل آنا, کل آنا. کل میرا حسین ابھی 2 سال کی عمر ہے, کل میرے حسین گھوڑے کی سواری کرے گا. صبح صبح تمام رسول کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آ گئے, گھوڑا منگایا گیا. اب سب صحابہ حیرت میں ہیں کہ 2 سال کا بچہ گھوڑے پہ چڑھے گا کیسے؟ ہر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میں بٹھا دوں, میں سوار کرا دوں. نبی کہتے ہیں نہیں, یہ خود سوار ہوگا, یہ خود سوار ہوگا. سرکار نے فرمایا حسین گھوڑے پہ سوار ہوگا. جیسے حسین گھوڑے کی طرف بڑھے, گھوڑا حسین کی طرف بڑھا. مسجد نبوی کا صحن ہے, مسجد میں یہ ہو رہا ہے. جس کے لیے گھوڑا مسجد نبی میں آ سکتا, اس کا ذوالجناح آنے میں تم کو موت آتی ہے. حسین کا گھوڑا مسجد نبی میں آیا. کس کا گھوڑا ہے؟ یہ نبی کا گھوڑا ہے. کہتے ہیں حسین گھوڑے پہ سوار ہو جا. جیسے ہی حسین کے قدم بڑھے, ادھر ذوالجناح کے قدم بڑھے, قریب آیا. اب حسین کو خود سوار ہونا ہے نا, گھوڑا پیٹ کے بل زمین پہ لے گیا, پیٹ کے بل بیٹھ گیا. حسین آسانی سے سوار ہو گیا, گھوڑا کھڑا ہو گیا. اب مسجد میں چکر لگائے تو صحابہ نے مبارکباد دی, یا رسول اللہ آپ کے حسین کی سواری مبارک, یا رسول اللہ آپ کے حسین کی سواری مبارک ہو. سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں آپ مبارکباد دیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی, ہماری کوئی بات بری لگ گئی. کہا نہیں, تم مبارکباد دے رہے ہو حسین کے سوار ہونے کی. میں حسین کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں, میں حسین کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ خبر جب پہنچی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو, تو آپ نے اپنی کنیز فضہ سے کہا, فضہ میرے بابا سے کہو حسین کا گھوڑا میرے گھر میں بھی لائیں. اب جہاں نبی کا گھر ہے نا, اس کے پیچھے ہی سیدہ کا گھر ہے. نبی نے حکم دیا, خود نبی ساتھ میں چلے, مولا علی ساتھ میں چلے. حسین گھوڑے پہ سوار ہے, سیدہ کے گھر میں گئے. سیدہ نے دیکھا, بڑی خوش ہوئی. کہا حسین تم سوار تو ہو, مگر میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم سوار کیسے ہوئے. تو آپ کو اتار لیا. اب کہا دوبارہ میرے سامنے سوار ہو کے بتاؤ. پھر حسین جیسے ہی گھوڑے کی طرف بڑھے, گھوڑا اپنے پیٹ کے بل زمین پر بیٹھ گیا. جب بیٹھ گئے نا, میرے آقا حسین علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے. جیسے یہ انداز گھوڑے کا دیکھا کہ گھوڑا پیٹ کے بل زمین پہ ایک دم چپک کر بیٹھ گیا, تو حسین سوار ہوئے. چکر لگائے گھر کا. سیدہ گھر میں گئی, اپنی کسا والی چادر میں کچھ جو رکھی, جو لے کے آئی گھوڑے کے پاس. اب گھوڑے کے کان میں کہتے ہیں گھوڑے یہ چادر پہچان لے, یہ چادر پہچان لے. اس کو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا ہے. میں تجھ کو اس میں دانا کھلا رہی ہوں. اے گھوڑے تو کربلا میں ہوگا نا, میرے حسین کو بڑی آہستہ اتارنا. اے گھوڑے جیسے آج بیٹھ کو حسین کو سوار کیا ہے نا, کربلا میں میرا حسین گھوڑے سے گر کر زخمی نہ ہوئے, اس کو کوئی پتھر کوئی کانٹا چبھنے نہ پائے, میرے حسین کو کوئی زخم نہ آئے. اللہ اکبر. گھوڑے کی بھی آنسوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا سیدہ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے میں یہاں سوار کیا ہوں ایسے ہی کربلا میں اس کے ساتھ پیش آؤں گا.
घोड़ा वफादार है। तो अल्लाह ने घोड़ा का जिक्र किया कुरान में, वलादियात ज़बहन वलमुरियात क़दहन वलमुगिरात सुबहन। इस घोड़े की कसम जो दौड़ते हैं तो आग निकलती है। किसका घोड़ा दौड़ के आग निकाला? पूछो। अजीज़ान मोहतरम, अहले बैत के घर के जानवर नहीं समझ में आते, अहले बैत क्या समझ में आए? कितने वफादार है वो। अगर अहले बैत प्यासे रहे तो घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। सुनते आते हैं। कल सुना आपने, इमाम मदीना से चले ना, आगे बढ़े, मक्का में कयाम किया। मक्का में कब तक रहे? 8 ज़िलहज। 9 ज़िलहिज को इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। कहां चले? करबला की तरफ। एक मंजिल पर कयाम किया। तो कितनी तारीख आ गई? 10 ज़िलहिज्जा की तारीख थी। 10 ज़िलहिज्जा कौन सी तारीख होती है? बकरा ईद होती है ना, मुसलमानों की दूसरी ईद है। इमाम अली मुकाम खैमे पे दरवाजे पे बैठे हुए, जनाब सकीना गोद में। जनाब रुकैया ने अपनी बेटियों से कहा, जनाब अमीर मुस्लिम की बीवी जनाब रुकैया ने अपनी बेटियों से कहा, जाओ मामू को ईद की मुबारकबाद देकर। वो दोनों शहजादियां छोटी छोटी उम्र में बढ़ने लगी कि मैं मामू को मुबारकबादी दूं। तो दूर से देखा कि इमाम की गोद में इमाम की लाडली प्यारी बेटी जनाब सकीना बैठी हुई है। दोनों बच्चियां रुक गई कि नहीं, अभी नहीं जाएंगे। इमाम की बच्ची उनकी गोद में बैठी हुई है। जैसे ही इमाम की निगाह उन बच्चियों पे पड़ी ना, जनाब सकीना को गोद से उतारा, कहा बच्चों बेटियों आ जाओ मेरे। दोनों बेटियों को गोद में बिठाया। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहा, संदूक में से 2 जोड़े रखे हैं, 2 दुर रखे हैं, वो लेके आओ। उन्होंने 2 नए जोड़े और दुर लेके आए। इमाम अली मुकाम ने दोनों बेटियों को नए नए जोड़े जामे पहनाए, दोनों को दुर पहनाए, बूंदे पहनाए। जनाब सकीना देख रही है, पूछ नहीं बाबा ये जामा इनको क्यों पहनाया जा रहा है? बाबा इनको दूर क्यों पहना रहे हैं? कहा बेटा ये लोग यतीम हो गए हैं। 9 ज़िलहज को जनाब मुस्लिम को शहीद किया गया कूफा में। ये बच्चियां यतीम हो गई है, मैं इनको कपड़े पहना रहा हूँ। अल्लाह रसूल का हुक्म है यतीमों के साथ ऐसे सलूक का, मैं इनको बुंदे पहना रहा हूँ। अच्छा बाबा यतीमों के साथ ये सलूक होता है? जैसे ही जनाब सकीना ने कहा कि क्या बाबा यतीमों के साथ यही सलूक होता है, इमाम अली मुकाम रोते हुए खड़े हो गए, जनाब सकीना को चूमते हैं, कहते हैं हाँ सकीना यतीमों के साथ यही सलूक होता है, मगर करबला में जब तू यतीम हो जाएगी तेरे बुंदे छीन लिए जाएंगे, तेरे बुंदे छीन लिए जाएंगे, जिसको कोई वहां जामा नहीं पहनाएगा। सिमर के तमाचे होंगे और उनकी जो है आदत जो बद है वो तेरे साथ ना रवा सलूक करेगी और तू करबला के मैदान में दौड़ती रहेगी और चिल्लाती रहेगी, तेरा कोई साथ देने वाला ना होगा। और यही मंजर था कि जब जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हदीस शरीफ में है कि एक दिन नबी करीम मेरे घर आए और कहा उम्मे सलमा आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। उम्मे सलमा कोई भी मिलने आए तो कह देना आज नबी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। उम्मे सलमा दरवाजे पर रही, लोग आते गए, नबी के बाद उम्मे सलमा बताती गई। इतने में इमाम अली मकाम आए। नानी अम्मा नाना जान है? हाँ है तो, मगर नाना ने मना किया कि आज मैं किसी से मिलूंगा नहीं। कहा ठीक है। इतना कह के इमाम अली मकाम 13 कदम आगे बढ़े। कितना? 13 कदम आगे बढ़े। ये गुफ्तगू उम्मे सलमा इमाम अली मुकाम की नबी ने सुनी। कहा उम्मे सलमा मैंने औरों के लिए कहा था कि कोई आए तो कह देना आज नबी नहीं मिले, तुमने मेरे हुसैन को कह दिया, जाओ बुला के लाओ। अभी 13 कदम दर से इमाम अली मुकाम आगे बढ़े थे। उम्मे सलमा जा कहती हैं कि मेरे नवासे मेरे बेटे चलो, नाना बुला रहे हैं, नबी बुला रहे हैं। वो औरों के लिए बात थी। इमाम अली मुकाम बचपने काला में क्या कहते हैं मां, नानी जान जाओ नाना से कह दो, नानी जान जाओ नाना से कह दो, नाना ये मदीना है, नाना ये मदीना है, करबला नहीं है। उम्मे सलमा आके कहती है
یا رسول اللہ حسین کہتے ہیں نانا سے کہہ دو یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. خود رسول حدیث میں ہے بغیر امامہ کے بغیر نالین کے چلے اور جا کے حسین کو گود میں اٹھا لیا. کہا بیٹے کیا تم نانا سے ناراض ہو گئے؟ کہا نانا ناراض تو نہیں ہوا مگر نانا یہ امتحان کی جگہ تو نہیں ہے نا, یہ کربلا تو نہیں ہے کہ آپ موجود بھی رہو گے اور مدد نہیں کرو گے, یہ تو مدینہ ہے نا, یہ تو مدینہ ہے نا. بس حضور ان کو چومتے ہوئے لے کے آئے اور حجرے میں پھر داخل ہوئے. تھوڑی دیر بعد دونوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ آج سوال کیا جاتا ہے کہ حسین کے غم میں رونا نہیں چاہیے کیونکہ یہودی ہو گئے, عیسائی ہو گئے, یزیدی ہو گئے, تو حسین کے غم میں. ارے ابھی حسین کی شہادت نہیں 2 سال کا حسین ہے, رسول رو رہے ہیں, حدیث ہے. حسین کے غم میں رونا رسول اللہ کی سنت ہے. خود حسین بھی رو رہے ہیں, رسول بھی رو رہے ہیں. تو ام سلمہ کہتی ہے میں گھبراہٹ اندر کی کیا دیکھا کہ امام علی مقام کا حضور نے کرتا اتار دیا ہے اور آپ کے بدن کو جگہ جگہ چوم رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, یہ کیوں چوم رہے ہو؟ جواب سنیں گے. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام سلمہ میں ہر اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں کربلا حسین کو تیر لگیں گے, جہاں نیزے لگیں گے, جہاں جہاں زخم آئیں گے. ام سلمہ بھی روتی رہی. جب 61 ہجری کا محرم آیا ام سلمہ کو خواب دی تھی, میں پھر کوئی دن بتاؤں گا. تو ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ نبی کے سر پہ امامہ نہیں ہے, نالین نہیں ہے, کربلا کی خاک آپ کے زلف مبارک میں ہے. رسول روتے ہوئے ایک پیالہ ہاتھ میں جو خون سے بھرا ہوا ہے. ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. کہا یا رسول اللہ میں صبح سے آپ کے مزار پہ اور گھر میں چکر لگا رہی ہوں, میرے دل کو چین نہیں تھا, بس آنکھ لگی اور آپ کی زیارت ہو گئی. فوراً اٹھ کے اس شیشی کو دیکھا جس میں وہ مٹی تھی, دیکھا کہ وہ بھی خون ہو گئی. ام سلمہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتی ہے یا اللہ اب میں جناب صغرا کو کیسے تسلی دوں؟ جس بیٹی کو امام چھوڑ کے گئے تھے میں کیسے تسلی دوں گی؟ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جناب صغرا اپنے گھر سے نکلی اور روتی کہتی ہے نانی اماں, ارے نانی ام سلمہ, ارے میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ کہ کربلا کا میدان ہے اور کربلا کے میدان میں میری بہن سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور میری بہن آواز دے رہی ہے ارے کوئی ہے جو میرے بابا کو بچا لے, ارے کوئی ہے جو میرے بابا کو بچا لے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدا کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم حسین کے, رسول تو آل رسول کے. پروردگارہ ہماری حاضری کو قبول فرما. آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. مصطفیٰ جان سیرت لاکھوں سا بچے بچے کی سیرت لاکھوں مرتضی فاطمہ اور حسین و حسن, مرتضی فاطمہ اور حسین و حسن, مصطفیٰ کو ملا کر پنجتن, مصطفیٰ کو ملا کے ہوئے جن کی خوشبو سے میں
کے کردار و حشمت پہ لاکھوں سلام، کردار و حشمت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ نے سب کا مولا کہا، مصطفیٰ نے سب کا مولا کہا، جو ہے سارے زمانے کے مشکل کشا، جو ہے زمانے کے مشکل کشا، ڈوبے سورج کو مغرب سے پلٹا دیا، ڈوبے سورج کو مغرب سے پلٹا دیا، تاجدار ولایت لاکھوں سلام، تاجدار ولایت لاکھوں سلام، اہل بیت رسالت لاکھوں سلام، بچے بچے کی سویات لاکھوں سلام۔ شاہ سوارے کربلا کی سواری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قورے کو سلام، نیزے پہ قورے پڑھنے والے کو سلام، رات دل پچھڑوں کی راہ میں رہنا کھڑے، اقبال